نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم سکھانے والا جو شخص ہے وہ قابل رشک انسان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے درے خرچ کیا ہو، یعنی کھلے دل سے خرچ کیا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی، یعنی دین کا علم دیا، قرآن و سنت کا علم دیا، اور اس کے موافق فیصلے بھی کرتا ہے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور یعنی ان فیصلوں کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے ساتھ آپ رشک کر سکتے ہیں، یہ ایسا شخص قابل رشک ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے علم سکھانے والوں کے لیے دعا بھی کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے پھر دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات پہنچانے والا سننے والے سے زیادہ رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ علم ہے، میں نے کسی سے سیکھا، اب آپ سیکھ رہے ہیں، آپ آگے کسی اور کو دیں گے تو ایک چین بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک اندر سے زیادہ سٹرونگ میموری والا ہوتا ہے، زیادہ سٹرونگ عمل والا ہوتا ہے، زیادہ بہتر چیزوں سے لے کے چلتا ہے، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہاں سے کہاں آگے خیر پھیلنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس شخص نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ تو علم کو حاصل کرنا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے، اور اس کو آگے پہنچانا اس سے بھی بڑی بلیسنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی نے ایسے شخص کے لیے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ علم لینے والا بھی بنائے اور دینے والا بھی بنائے، آمین۔ 23rd جز آیت نمبر 22، اور پیچھے کی کنٹینیوشن ہے، سورہ یاسین کی چلی آ رہی ہے، اور دیکھتے ہیں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں اس ذات کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ ایک شخص جو بھاگا وہ آیا تھا اور بتانے لوگوں سے کہنے لگا کہ آپ ان انبیاء کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچاؤ، یہ آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، آپ کے فائدے کی فری میں باتیں بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ تو اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری زندگی میں کوئی کمی تو نہیں رہ جائے گی، تمہارے مال میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی، ایمان لانے کو تو کہہ رہے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تمہیں خاص طور پہ تمہیں بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو بہتر ہے کہ حق قبول کر لیا جائے۔ اور اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، اور کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو نہ تو اس کی سفارش میرے کسی کام آئے گی اور نہ ہی مجھے وہ چھڑا سکیں گے۔ یعنی جو بالکل ہی بے حقیر سے دوسرے واسطے وسیلے آپ لوگوں نے جو بنا رکھے ہیں وہ میرے کسی کام بھی نہیں آ سکتے۔ اور انی اذن لفی ضلال مبین، اور اگر میں ایسا کروں تو یقیناً بہت ہی بڑی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اور بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا اور میری بات توجہ سے سنو۔ اب اس نے پوری جرت کے ساتھ اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، ان رسولوں کے ساتھ کہہ دیا کہ میں تمہارے رب پہ ایمان لے آیا اور مجھے اب کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ تو قیل ادخل الجنت، اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا، کہہ دیا قیل ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور امیجیٹلی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ، خیر خواہ لوگ، اور یہ اس کی خیر خواہی تھی نا کہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا، بھاگا آیا اور لوگوں کو ہدایت کرے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو نقصان نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ میں جو ہے وہ آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہے، لے آؤ۔ اور پھر جب اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا تو پہلی چیز اس کو کیا خیال آیا کہ وہ کہنے لگا کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری یہ قوم کو علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے معززین میں شامل کر دیا۔ یعنی اب وہاں بیٹھے ہوئے کو، جنت میں بیٹھے ہوئے کو بھی اپنی قوم کی فکر ہے، یہ ہوتی صحیح خیر خواہی۔ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے سے فکر ہے کہ میری لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم لوگوں نے تو مجھے مار دیا، لیکن اب دیکھو میرا یہاں پہ کتنا اکرام ہو رہا ہے، تو اللہ کے راہ میں بے شک مر جاؤ لیکن دین مت چھوڑو۔ اصل جو ہے فائدہ وہی ہے جو آخرت کا فائدہ ہے۔ وما انزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر اتارا
نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی حاجت تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اور وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جس میں وہ سب کچھ بجھ کر رہ گئے۔ تو اس قوم کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ تو فرشتے بھیجے، اور اس کی قوم کی کمزوری اللہ کے رب الجلال کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بس ایک جو ہے وہ تیز آواز آئی اور وہ ختم ہو گئے سارے۔ افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی قومیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں، ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی، اور یہ کہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، اور ہم نے اسے زندہ کیا، اسے اناج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں، نیز ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے بہا دیے تاکہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ ہم چاہے جتنا مرضی پھل پودے اپنے گھروں میں ہم ہزاروں پودے لگاتے ہیں، سارے تھوڑی چل جاتے ہیں۔ میں نے 5 مرچوں کے پودے لگائے تھے، ایک آدھی چلا، اس کے اندر 2-4 کے اوپر مرچیں، باقی مر گئے، منٹ بھی مر گیا، میری اجوائن اتنی پھلی ہوئی ہے۔ اب یہ پودے وہی زمین وہیں سے لا کے، پیسے بھی وہی دیے، پانی بھی وہی دے رہے ہیں، کھاد بھی وہی دے رہے ہیں۔ اب جس کی قسمت میں پھل لانا ہے وہ لا رہا ہے، جس کی قسمت میں نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو انسان کا بس ایک حد تک ہی چلتا ہے، اصل قدرت اللہ کی چل رہی ہوتی جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مسئلہ سارا یہی ہے کہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کی اپنی جنس کے بھی، اور ان کے بھی جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کائنات کی جو ہے نا وہ زیادہ جوڑوں میں پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر کائنات کی چیزیں جوڑا جوڑا بنائی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سی چیزوں کا تو آپ کو پتہ ہے اور بہت سی چیزوں کا آپ کو پتہ بھی نہیں۔ اور ان کے لیے رات ایک نشانی رات ہے، جس سے ہم دن کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب رات اور دن بھی تو جوڑوں میں ہی ہے نا، صبح ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ اور پھر ایک سورج اپنی مقررہ گزرگاہ پر چل رہا ہے، یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ سورج کا چلنا اور ہماری زمین کا روشن ہونا اور ہیٹ لینا اور انرجی لینا اور ساری گلیکسی کو روشن کرنا، یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس کو بہت دفعہ اللہ نے ہمارے سامنے لا کے رکھا ہے۔ اور والقمر، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، حتیٰ کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو رہ جاتا ہے، اور نہ سورج یہ کر سکتا ہے کوئی چاند کو جہاں پکڑے، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیزی سے رواں دواں ہیں۔ یعنی مستقر کا معنی ہے مقررہ وقت اور مقررہ ٹھکانہ، یعنی ہر چیز ایک اندازے سے جو اللہ نے سیٹ کی ہوئی ہے ایک طرح سے اسی طرح چل رہی ہے، کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابی ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب شمس غروب ہو رہا تھا تو جانتے ہو کہ یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جا کر عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے، قریب ہے کو سجدہ کرے گا مگر اسے قبول نہ ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کو قبول نہ ہوگا تو اسے کہا جائے گا جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جب بار بار پڑھتے ہیں کہ قرب قیامت میں سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، کیونکہ اور پھر وہی وقت جو ہوگا قیامت کا ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب جو توبہ ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو حدیث ہمیں یہاں پہ بہت کلیئرلی بتا رہی ہے کہ ہر روز شام میں جب سورج جو ہے وہ اپنا دن مکمل کر کے چلا جاتا ہے، شام میں غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے، تو غروب ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جاتا ہے، عرش الہی کو سجدہ کرتا ہے نیچے، اور پھر سے رائزنگ کی اجازت مانگتا ہے، اور اس ایک دن ان کو اجازت نہیں ملے گی اور اللہ کہے گا واپس جا جہاں سے آیا، تو ظاہر ہے وہ مغرب سے آیا ہوگا نا، چونکہ مغرب میں وہ غروب ہوتا ہے، تو پھر جب وہاں سے وہ چڑھے گا تو وہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، پھر وہ قیامت ہی ہو جائے گی۔ اور ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، پھر ان کے لیے اور ایسی چیزیں پیدا کی جس میں وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا اور نہ ہی وہ بچیں گے، مگر ہماری رحمت سے کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب انہیں خبردار کہا جاتا ہے کہ ڈرو انجام سے، یعنی خبردار کیا جاتا ہے کہ جو تمہارے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب یہ ان کی رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی آتی تو اعراض کر جاتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا تو اس میں سے خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ وہی باتیں ساری کہ بھئی ہم کیوں کھلائیں، اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا، ساری یہ جہالت کی باتیں ہیں۔
اور ما ینظرون، نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ یہ وعدہ ہے قیامت کا پورا ہوگا، وہ صرف ایک دھماکے کا انتظار کریں جو انہیں آن پکڑے گا جب کہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو جا سکیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے افسوس، قالوا یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا من مرکدنا، مرکد ہوتا ہے جہاں پہ آپ سوئے یا آرام فرما رہے ہیں، آپ کے آرام کی جگہ، تو ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے کھڑا کیا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں نے سچ ہی کہا تھا۔ پھر افسوس کریں گے اپنے وہاں پہ کہ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم تو آرام سے سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے کدھر آ گئے ہیں۔ اور وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے، اور آج کسی پر ذرا بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے ہو۔ بلا شبہ آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے۔ اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، اصحاب جنت مزے میں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور وہ ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملیں گے اور جو وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ خود اپنی جو ہے فرشتوں سے ان کی مہمانی کرائیں گے، ان کی مہمانی کریں گے، ان کو بے شمار پھل فروٹ ہر چیز ان کے آگے حاضر کی جائے گی، پلس جو وہ چاہیں گے اس کے علاوہ بھی انہیں وہاں ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سلام، اور ان کو بھی جو ہے تم پر سلامتی ہو، قول میں رب رحیم، اور اپنے رب کی طرف سے تم پر سلامتی، یہ فرشتے ان کی طرف پہنچائیں گے جنتیوں کو۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا ابھی جو حساب کتاب چل رہا ہے کافر لوگوں کا، اور ساتھ میں جنت والوں کے اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع کر دیا کہ ان کے پاس کیا ہوگا، یعنی اہل جنت جنت میں پہنچ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ امتاز الیوم ایھا المجرمین، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، اے بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا سری دشمن ہے، اور اوان عبدونی، اور صرف میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تم میں سے ہر کثیر گروہ کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم پھر سوچتے نہیں ہو؟ یہ وہاں کے ڈائلاگ ہیں، وہاں پہ یہ جو بد لوگ ہیں ان کے ساتھ، ہذہ جہنم التی، اور یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے کنتم توعدون، وعدہ کیا جاتا تھا، اور آج اس میں ہمیشہ داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے، اور آج ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ آپ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ سارے اعضاء بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا، پاؤں کون سی غلط جگہ پر گئے، کس غلط ارادے سے اٹھے وہ پیر گواہی دیں گے، ہاتھوں نے کیا کیا غلط کام کیا، ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، ہر جسم کا اعضاء اپنی اپنی گواہی دے گا کہ اس نے کیا دیکھا، کیا بولا، کیا کیا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں کیونکہ وہ کچھ دیکھ سکیں۔ تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ہی لے جائے، روشنائی لے جائے، یا ان کی قلبی بصیرت ہی ختم ہو جائے، تو پھر وہ کیسے کوئی بھی کام کی چیز دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَاتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر چاہیں تو ان کی جگہ پر ہم انہیں مسخ کر دیں، پھر نہ یہ آگے چل سکیں گے اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں اگر کر دیتا تو یعنی یہ وہ حالتیں ہیں جن سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمٹ کے بعد پھر اپنی رسیاں جب کھینچتا ہے تو پھر یہ حالتیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جس کو عمر زیادہ کر دیتے ہیں اسے خلقت میں الٹ دیتے ہیں، یعنی وہ بچپن سے جوانی، اور جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد ایک ایکسٹریم بڑھاپا آتا ہے جس میں انسان بالکل بیکار ہو جاتا ہے، وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ بچے سے بھی میں تو کہتی ہوں بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر معصومیت ہوتی ہے، انہیں بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو آپ کا کہنا بھی مانتے ہیں، جہاں ماں باپ نے بٹھایا بیٹھ کے، جہاں اٹھایا اٹھ کے، بڑوں جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ بہت ٹیڑھی چیز ہو جاتے ہیں، میں تو کہتی ہوں ان کو سنبھالنا، ان کی ٹیک کے کرنا انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، بہت نازک،
اور بچوں کو تو آپ کو ڈے بائی ڈے ان کے بڑھنے کی اور ترقی کرنے کی اور بڑا ہونے کی ایک خوشی ہوتی نا. اب ہوتے اچھا میرا بیٹا اب اتنے سال کا ہو گیا، آج 6 مہینے کا، سال کا، 2 کا، کتنا ہم ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے. جب ماں باپ یا بزرگ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا دل ایکچولی ڈوب رہا ہوتا ہے ان کی حالت دیکھ دیکھ کے، وہ مزید نیچے کو جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایکسٹریم بڑھاپا بھی جو ہے نا وہ آپ کی ایک طرح کی عبرت ہوتی ہے کہ انسان بالکل بے بس ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم جو ہے جن کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں الٹ دیتے ہیں. کیا یہ سوچتے نہیں ہم نے اس پر نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی اس کے لیے مناسب تھا. یہ تو ایک نصیحت اور واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائے، جو انکار کرنے والے پر حجت کام ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں اور اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیز ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ان میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، اب وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے مویشیوں کو ان کا مطیع بنایا اور ان میں سے کسی پر تو وہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کو وہ کھاتے ہیں، نیز ان سے انہیں اور بھی بہت سے فوائد اور مشروب ملتے ہیں، کیا پھر شکر نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیں جو جانور ہیں، اونٹ کو دیکھ لیں، ہم لوگوں کو تو چونکہ عادت نہیں ہے نا ان جانوروں کے بہت قریب رہنے کی، لیکن جو لوگ رہتے ہیں تو جانور بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں اور اپنے مالک کے ساتھ بڑے وہ فیتھ فل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اونٹ ہے نا، لمبی قطار، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو انگلی سے پکڑ کے لے کے جانا تو پوری قطار چلتی جاتی ہے اس کے ساتھ، تابع ہو جاتے ہیں انسان کے. بلیاں دیکھ رہے ہیں کیا کرتی ہیں، کتا کتنا وفادار ہے. اب دیکھیں نا یہ جانور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے دیے ہیں تو یہ سارے تابع ہو جاتے ہیں، جو سکھاؤ سیکھ جاتے ہیں آپ سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بھی لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے بلکہ وہ جتھے بھی پیش کیے جائیں گے، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں. ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے انہیں نطفہ سے پیدا کیا، پھر سری جھگڑالو بن گیا. جو انسان کی پیدائش ہے اس کو پھر سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہی سامنے لا رکھتا ہے بار بار کہ اپنی پیدائش کو مت بھول جانا، تم کہاں سے شروع ہوئے تھے. اب اتنے اکڑالو جکڑالو بنے بیٹھے ہو، سپرمین بنے پھرتے ہو، کہاں سے شروع ہوئے تھے تم. اپنی پیدائش کو ذرا سا غور تو کریں، انسان کس قدر بے بسی کی حالت ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح وہ شروع کہاں سے ہوا اور پھر کیسے پروسیس سے گزر کے وہ دنیا میں آتا ہے اور پھر کس قدر بے بس ہوتا ہے وہ بچہ، وہ صرف رو رہا ہوتا ہے، ٹیں ٹیں کر رہا ہوتا ہے اور ارد گرد والے 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں مر رہے ہیں اس کی ایک ایک ہنسی پہ، ایک ایک رونے پہ، ایک ایک ادا پہ. انسان کتنی محبت ڈالتا ہے انسان کے لیے، دوسروں کے لیے، تب جا کے وہ بچہ پلتا ہے. اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو کس قدر جھگڑالو نکلتا ہے. وہ جو پالنے والے ہوتے ہیں انہیں کیا پتہ کل کو اس نے بڑے ہو کے انہیں کے آگے نہیں آ کے کھڑے ہو جانا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہوتا ہے. اور ہمیں پیچھے پڑھ کے آئے کہف میں کہ ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا سے اٹھا لیا کیونکہ اس کے ماں باپ نیک تھے اور وہ بہت ہی بدخصلت بچہ ہونے والا تھا. تو اللہ نے کہا کہ یہ ماں باپ کے لیے دکھ کا باعث بنے گا، ان کی نیکی ہے کہ ان کو نیک اولاد دی جائے. تو اللہ نے اس بچے کو ختم کر دیا اور پھر ان کو نیا بیٹا دیا. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. کہتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر تخلیق جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی اور جس سے تم آگ سلگاتے ہو. کیا وہ ذات جس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پھر سے پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور سب جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. آپ نے بس ایک اللہ نے کن کہنی ہوتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اور پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سورۃ الصافات آیات 182 مکی صورت ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں، لگتا ہے بہت بڑی ہے لیکن آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتالیات ذکرا. صف بستہ ہونے والوں کی قسم، پھر جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر جو قرآن یا ذکر کرتے ہیں پڑھتے ہیں. یہ تینوں کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں یہ جو ہیں کہ فرشتوں کی قسمیں جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. وہ فرشتے جو صف بستہ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے فرشتے اللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مجرموں پر لعنت و پھٹکار فرشتوں کے ذریعے کروائی جاتی ہے.
پھر جب کوئی برا آدمی فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کو تھپڑ بھی لگاتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قیامت میں بھی مرنے سے پہلے ہی اس کو تھپڑ لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے موت کے وقت جو بد ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے آتے ہیں اور اس کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں. ہم 2 دفعہ پیچھے پڑ کے آئے ہیں. پھر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایسے صف باندھا کرو جیسے فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں. تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو. یعنی اتنی دل سے جم کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور کے اندر، کوئی جگہ نہیں خالی بچتی. تو ہمیں بھی حکم ہے کہ اسپیشلی جب نماز میں جماعت میں کھڑے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہوں. پہلے ایک جگہ پوری کریں لین، پھر دوسری، پھر تیسری. اسے کہتے ہیں کہ شیطان کو جگہ نہیں ملتی اندر سے گھسنے کی، گزرنے کی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر وہ جو تھوڑی سی ایروگینس ہوتی ہے نا بندے میں والی، وہ والی ختم ہو جاتی ہے. اور نماز میں تو یہ ہونی ہی چاہیے. جب آپ مسجد میں چلے گئے ہیں تو بی لائک اے نارمل پرسن، پھر کیسی ایروگینس وہاں پہ. اور پھر یہ کہ یہ 3 لوگوں کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کہتا کیا ہے، فرشتوں کی قسمیں کھائیں اللہ نے یہاں پہ. ان الہکم لا واحد، بلا شبہ تمہارا رب ایک ہی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اور جو ارض و سماوات کا رب ہے جو ان کے درمیان ہے، اور مشرقین کا بھی رب ہے. اب یہاں ہمیشہ ابھی سے مشرق آتا، اب یہاں مشارق آگے. مشارق یعنی جمع ہے. تو اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کے جو سورج ہے، جو شمس ہے، وہ سارا سال طلوع ہونے کی جگہ بدلتا رہتا ہے، چنانچہ مشرق کئی ہوئے. اس طرح کائنات میں شمس بھی کئی ہیں، تو ہر ایک کے اپنے مشرق بھی ہیں. یہاں تو صرف مشارق کا ذکر ہے، دوسرے مقامات پر مشارق کے ساتھ مغارب کا بھی ذکر ہے. یہ یاسین میں ہی آتا ہے کہ مشارق یعنی مغارب، یعنی ہمیں تو ایک ہی سورج نظر آ رہا ہے نا. جو باقی گلیکسیز ہیں ان کے بھی مشرق و مغرب ہیں، وہاں بھی سورج نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مشارق کی بات آ گئی ہے کہ جو کچھ ہے مغارب میں بھی مشارق میں بھی، ان سب کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ ہمارے جو آسمان دنیا ہے یہ ہمارا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور بھی بہت سے آسمان ہیں، اور کم از کم 7 تو ڈیفینیٹلی ہیں نا جن کا ہم نے سنا ہے کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر پہ گئے تو 7 آسمان انہوں نے کیے تھے کور. تو یہ سارے جو ہیں کئی نئے نئے ستارے آتے رہتے ہیں، کچھ دور ہیں کچھ قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بیوٹیفائی بھی کیا ہمارے آسمان کو، اور یہ رستے دکھانے کا بھی باعث بنتے ہیں. اور ان کے اندر سے کچھ شہاب ثاقب بھی ہوتے ہیں جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں. وہ کیا ہوا آگے وہ، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا. اور لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، اور وہ مالا اعلیٰ کی باتیں سنی نہیں سکتے، اور ہر طرف سے ان پر شہاب ثاقب شہاب پھینکے جاتے ہیں. دہوروں ولہم عذاب واسب، تاکہ وہ بھاگ کھڑے اور ان کے لیے اہم عذاب ہے. الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، اور تاہم اگر کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ تعاقب کرتا ہے. یہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ وسلم کے پاس، آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، کہ دفتن ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دور جاہلیت میں جب ایسا واقعہ ہوتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہنے لگے ہم تو یہی کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا یا پیدا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی کی زندگی یا موت کا سبب سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملان عرش جو ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، یعنی فرشتے تسبیح کرتے ہیں. پھر آسمان والے فرشتے جو ان کے قریب ہوتے ہیں پھر ان سے قریب والے تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ کی آواز آسمان تک جا پہنچتی ہے. اور پھر چھٹے آسمان والے 7ویں آسمان والے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا جو تو انہیں خبر دیتے ہیں. اس طرح ہر نچلے آسمان والے اوپر آسمان والے سے پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ خبر آسمان دنیا تک پہنچتی ہے. اور شیطان اچک کر سننا چاہتے ہیں تو ان کو مار پڑتی ہے. وہ کچھ بات لا کر اپنے یاروں یعنی کاہنوں کو ڈال دیتے ہیں کانوں میں، اور خبر تو حق ہوتی ہے مگر اسے بدل کر اور گھٹا کر یا بڑھا کر آگے بتاتے ہیں. تو یہ جو شیطان ہیں، یہ جو شیطان جن ہیں، ان کی میکسیمم رسائی جو ہے نا وہ نچلے آسمان تک ہے. وہاں سے خبریں لینے جاتے ہیں، کوئی ٹوٹی پھوٹی کان میں پڑ گئی، بھی ایک فرشتے ان کو وہاں سے مار بھگاتے ہیں. اور وہ جو ان کو مارتے ہیں سٹارز کے ساتھ، وہ ایکچولی ان کا نشانہ ہوتا ہے، ایک طرح کا ویپن کی طرح ان کو مارا جاتا ہے.
جو ہمیں بعض اوقات ہم نے خود بچپن میں دیکھا، اب تو ہم گھروں کے اندر بند رہتے ہیں سارا دن، اور راتوں کو زمین پہ اتنی روشنی ہے کہ آسمان اس طرح نظر نہیں آتا. لیکن اگر آپ بچپن دیکھیں جب اتنی روشنیاں نہیں تھیں تو آسمان اسپیشلی صبح کے ٹائم پہ بہت کلیئر نظر آتا تھا. جب ہم سیری کے لیے اٹھتے تھے نا تو ڈارک آسمان ہوتا تھا اور چاند ستارے پوری تو کبھی کبھی نظر آتا تھا تو ہم بھی یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، او یہ ہو گیا، اچھا یہ ہو گیا، عجیب عجیب کہانیاں گڑی ہوئی تھیں. حقیقت یہی ہے کہ یہ شیطانوں کو مارا جاتا ہے. یہ جب سن گن لینے جاتا ہے نا، جب کاہن ان کو بیچتے ہیں اوپر جنہوں نے قابو کیا ہوتا ہے، شیطان جن جو ہوتے ہیں ان کو وہاں سے مار کے بھگایا جاتا ہے. اور یہ ٹوٹی پھوٹی قبریں لا کے ٹوٹی پھوٹی اور کاہن آگے سے بدل بلا کے اپنی مرضی کی کر کے آگے بتا دیتے ہیں. یہ ہے ساری حقیقت ان جنوں کی، اور ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا. اور آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے جو ہم پیدا کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں لیس دار گارے سے پیدا کیا، بلکہ آپ کو تعجب اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب سمجھایا جائے تو سمجھتے ہی نہیں، اور جب نشانی دیتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے. اور جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولین، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل نعم وانتم داخرون، اور کہ ہاں تم سب بے بس ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراً دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے. لگے گا بندے کو یہ کہ وہ سو کے اٹھا ہے، لیکن آگے سامنے قیامت دیکھے تو کہے گا ہائے افسوس، یہ تو یوم قیامت آ لگا. هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اور ان ظالموں کو، ان کے ہم جنسوں کو، ان کو اکٹھا کرو جن کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر ان جہنم کی راہ پر چلا دو اور انہیں ذرا ٹھہراؤ. ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم باہم مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ عظمتی بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو باہم سوال کریں گے. کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں بائیں سے آتے تھے، جواباً کہیں گے بلکہ تم ہی مان لانے والے نہیں تھے. اب یہ سارے آپس میں وہاں پہ لڑیں گے. یہ مضمون ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جو بہکانے والے اور بہکنے والے سب ایک دوسرے کو الزام تراشی کریں گے وہاں پہ، لیکن کوئی بھی قبول نہیں کرے گا کہ اس کا قصور تھا، ایک دوسرے پہ ڈالے گا. اور یہی کچھ دنیا میں بھی کرتے ہیں، کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا. وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہیں تھا بلکہ تم خود سرکش تھے. ہمارے رب کا قول ہم پر صادق آ گیا کہ ہم مزہ چکھنے والے ہیں، اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے. آج کے دن سب عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے، دونوں ہی، کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی. واقعی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. انہیں جب یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک ایسے مجنون شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں. استغفر اللہ. اور حالانکہ وہ حق لائے، اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً ایک المناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کرتے رہے، مگر اللہ کے مخلص بندے محفوظ رہیں گے. الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم، اور ہم ان کے لیے ایسا رزق ہوگا وہاں پہ جو انہیں معلوم ہے، یعنی لذیذ میوے، اور وہ معزز ہوں گے. اس کا یہ جو بات ہے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ کچھ نعمتیں تو انہیں تھوڑی بہت اندازہ ہوں گی، جیسے ہم پھلوں کے نام دنیا میں بھی سنتے ہیں تو وہ فیملیئر ہوں گے ہمارے لیے، ان کی تھوڑی بہت شکلیں، تھوڑے بہت ذائقے. لیکن جنت کے ذائقے، جنت کی شکلیں بہت مختلف ہوں گی، کہیں بیونڈ ہماری امیجینیشن. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا گمان ہوگا. اور پھر کیا ہے؟ فی جنت نعیم، اور وہ نعمتوں والے باغات میں، علی سرور متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکاس من معین، ان کے لیے چشموں سے شراب کے جام کا دور چلے گا. بیضاء لذۃ للشاربین، جو نہایت سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، جسے نہ تو سر درد ہوگا نہ ہی وہ بد مست ہوں گے. تو یہ ایک جنتیوں کی جو اللہ تعالیٰ کیفیت بتا رہا ہے کہ پہلے تو وہ کیفیت تھی پوری کہ وہ جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں، اب یہ کہ ان کے جو مخلص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو خالص ہو کے اللہ کے آگے اپنا معاملے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا کہ ان کے لیے رزق رکھا ہے، میوے رکھے ہیں، نعمتوں والے باغات رکھے ہیں. وہ تھوڑی سی امیجینیشن بنائے نا اپنی کو، اتنی خوبصورت جگہ، ارد گرد پھول ہیں، پودے ہیں، باغ ہیں، غلام ہیں، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، آگے پیچھے ان کو سروس دی جا رہی ہے.
اور اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے پاس ان کے لیے وہ شرابیں بھی پیش کی جائیں گی، یعنی مشروب اس طرح کے ہوں گے کہ انتہا کا مزہ ہوگا ان کے اندر۔ تو یہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ڈسکرپشن ہمارے سامنے آ رہی کہ انہیں وہاں پہ کیا کیا ملے گا، کہ ان کے اندر یعنی وہ ڈرنکس جو وہاں پہ ملیں گے وہ اتنے مزے کے ہوں گے، صاف ستھرے، ٹھنڈے اور میٹھا، اور ایسے خاص رکھنے والی شراب جو آپ کو طمانینت اور خوشی تو دے گی، مزہ تو دے گی، لذت بھی ملے گی، لیکن آپ کے اندر نہ تو جیسا یہاں کی شرابوں میں سر درد ہوتا ہے، یا نہ ہی وہاں پہ وہ بدمست ہوں گے، یعنی وہ نشہ نہیں چڑھے گا، لیکن اس کے اندر سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے سرور ہے وہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، اور جو نہایت سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کَأَنَّهُنَّ بَیضٌ مَکْنُون، ایسے نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مثالیں بھی کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا ہے، یعنی اب ان کی اتنی نازک اور نزاکت والی حوریں یا بیویاں یا ان کے پاس عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھیں، کہ اتنی نازک کہ جیسے اگر آپ دیکھیں گے جو انڈا ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو بوائل کریں تو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا۔ تو جب انڈا کے اندر جو کھانے والی ہے اور باہر جو چھلکا ہے اس کے درمیان میں ایک جھلی ہوتی ہے، تھن سی، اور یہ اس کی بات ہو رہی کہ اس جھلی کے جیسے جیسے اتنی نازک ہوں گی ان کی، اور موٹی موٹی آنکھیں، یہ خاص نشانی ہے جنت کی عورتوں کی کہ ان کی آنکھیں بہت موٹی ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ اور وہ کیا ہوگا کہ اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ہم نشین تھا جو مجھے کہا کرتا تھا کہ تو بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گیا، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں پھر سزا بھگتنا پڑے گی؟ پھر کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ پھر وہ جھانکے گا تو جہنم کے عین درمیان دیکھے گا، کہے گا اللہ کی قسم تم تو ہلاک کر کے ہی چھوڑتے۔ یعنی اب جو جنت والے ہیں وہ جو ان کے اپنے قرین دوست ساتھی تھے، اچھے ساتھی تھے، دنیا میں جو ساتھی تھے ان کے متعلق کو جاننا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے کہ وہ جہنم میں ہوں گے، تو پھر کہا اللہ کی قسم شکر ہے کہ ہم اس سے بچ گئے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک دوست ہوتے ہیں، نیک ساتھی ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسی جیسے خوشبو بیچنے والے کی مثال ہوتی ہے، جو کستوری والے ہوتے ہیں، جو پرفیومز بیچتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، خوشبو لیں نہ لیں، خریدیں نہ خریدیں، آپ کے پاس ایک خوشبو آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کا پورا ماحول خوشبودار ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی جا کے ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، پوری ابھی بھی دکان میں جا کے دیکھیں کیسے خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ دکانیں۔ اور پھر جو برے ساتھی ہوتے ہیں ان کی مثال ایک بھٹی کی طرح ہے، اگر آپ اس کے پاس جائیں اور آپ جو نہ بھی آگ لیں، لیکن وہ جو اس کا دھواں ہے اور جو دھوئیں کی اسمیل ہے وہ آپ کے کپڑے میں چلی جاتی ہے۔ کبھی باربیکیو کر کے دیکھیں، کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اگلے دن وہ کپڑے اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر سے کتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بہت اسمیل، اور پورے گھر میں گھس جاتی ہے۔ تو بات ہے کہ اس ضرورت صرف یہ کہ اچھے دوست اور اچھے ساتھی ایک تو انتخاب کرنا چاہیے جو آپ کے ویل وشر ہوں اور آپ کو جنت میں لے کے جانے کا باعث ہو، اور دوسرا ان کی دوستی اتنی خالص ہو کہ وہ جنت میں پہنچ کے بھی جب اللہ پوچھے اور کیا چاہیے تو کہیں میرے اس دوست کو جنت میں لا دو میرے لیے۔ آپ کو جب، کیونکہ جنتیوں کی تو کوئی بات اللہ نے منع نہیں کرنی، کوئی بات رد نہیں کرنی، تو پھر اچھے اور مخلص دوست اگر دو چار دنیا میں ہوں جن کو بندہ بار بار کہتا ہے یار مجھے نہیں بھولنا، مجھے نہیں بھولنا، تو وہ کیوں بولے گا؟ پھر ہمیں نہیں پتہ کس نے چلے جانا جنت میں ہم میں سے۔ اللہ کرے ہم سب جائیں، اپنے اپنے جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اکٹھا جنت میں لے جائے، لیکن جو بھی پہلے جائے وہ باقیوں کو یاد رکھے، وہاں جا کے ہم دیکھ رہے ہیں بلایا جائے گا، وہ ان کی مانی جائے گی۔ تو کوشش یہ کرنی کہ اس دنیا میں بھی دوستی کچھ لوگوں کے ساتھ کم از کم بہت ہی خالص ہو، اور وہ اللہ والے بھی ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے بھی ہوں۔ خالص دوستی تو کسی کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، آج کل ہر بندہ بیسٹ فرینڈ ہو جاتا ہے آپ کا، لیکن بیسٹ فرینڈ آپ کو تباہی کے گڑھے میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، وہی باتیں کرتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کے دوست کی خوشی ہوتی ہے۔ تو اگر دوست اچھا ہوگا تو وہ بھی آپ کو لے کے جائے گا جنت کی طرف۔ اور پھر وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں ہوتا۔ وہ اس کو بتا رہا ہے کہ شکر ہے اللہ کا تیری باتوں میں نہیں آیا، اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ کا احسان تھا کہ میں تم سے بچ گیا۔ فَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، اور وہ دل میں کہے گا کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی، إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ،
اور ہمیں پہلی بار مرنا تھا اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا. یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وہ جو جنتی ہے نہیں، سارے اس کے خیالات بتائے جا رہے ہیں کہ اب وہ خوش ہوگا کہ اب مجھے موت بھی نہیں آئے گی، اب میں جس جگہ پہنچنا تھا پہنچ گیا ہوں، شکر ہے اب مجھے دوبارہ نہیں مرنا. اب وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. اور ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے. ایسی کامیابی پانے کے لیے ہمیں وہ عمل کرنے ہیں جو ہمیں جنت میں لے کے جائیں. ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بتلاؤ ایسی ضیافت اچھی ہے یا تھوہر کے درخت کی. اب ایک جنت کا مقابلہ ہو گیا، جنت میں کیا کیا ملنے والا ہے، جنتی کیا سوچیں گے، کیا بات کریں گے. اب آگے کہ جو جہنمی ہیں وہ کیا بات کریں گے، انہیں کیا ملنے والا ہے. ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ تھوہر یعنی زقوم کے درخت سے کی جائے گی. زقوم کہتے ہیں کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا درخت ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک قطرہ اس درخت کا اگر اس پوری دنیا والوں کی زندگی میں ایک ٹپکا دیا جائے نا، تو پوری دنیا کی زندگی کو وہ تلخ اور کڑوا کر سکتا ہے. اتنی کڑواہٹ ہے اس کے اندر. اور یہ درخت جو ہے یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا، یہ انہیں کھانے کو دیا جائے گا. ضیافت کا ذکر آ گیا نا کہ ان کی جو مہمان نوازی ہے وہاں تو ہو رہی ہے نا، پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، جو مانگے گا ملے گا، اور شرابیں ہیں اور دودھ ہے اور پانی ہے اور شہد کی نہریں ہیں. یہاں پہ کیا ہے، ان کی ضیافت ہے ام شجرۃ الزقوم، توہر کے درخت کی. انا جعلناها فتنة للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. آزمائش اس طرح کہ اس کا جو کڑوا کسیلا تو ہے، اس کے پتے اتنے خاردار ہیں کہ کانٹے، بڑے بڑی جھاڑیاں اور کانٹے ہیں جو ان کو کھانے کی ملے گی. کھانے میں بھی مشکل، ہضم کرنے میں بھی مشکل. اور اس سے سفید قسم کا سیال یعنی اس کے اندر لیکوڈ ایک نکلتا ہے جو انسانی جسم پر لگ جائے تو ورم ہو جائے وہاں پہ اس کو، یعنی اتنا پوائزنس ہوتا ہے. ہر طرح سے انتہائی تکلیف دہ چیز ہے جو جہنمیوں کو کھانے کے طور پر دی جائے گی. اور انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اور یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، تہہ سے سب سے نچلے درجے کی باٹم میں جا کے اللہ نے اس درخت کو اگایا ہے. اور باقی جو کیفیات ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہمارے سامنے وہ یہی ہے کہ جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے. طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے شگوفے ایسے جیسے شیطانوں کے سر. اب اس کی جو نکلتی ہیں آگے سے اوپر جو پھل فروٹ جو بھی اس کا اللہ نے بنایا ہے وہ ایسے جیسے شیطان کے سر ہوں، یعنی دیکھنے میں بھی بھیانک، پکڑنے میں بھی تکلیف دہ، کھانے میں بھی انتہائی تکلیف دہ اور بد ذائقہ چیز. اور فَإِنَّمَا لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اہل جہنم اسی کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اور پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا ہوا کھولتا ہوا پانی ملے گا. جب وہ تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، یہ نہیں کھا پائیں گے، اور جو ان کو پینے کو ملے گا وہ پیپ ملا کھولتا ہوا پانی. اور ثم إِنَّ مَرْجِعُهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ، اور پھر انہیں جہنم کی طرف لوٹنا ہے. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تو انہیں انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے. بلا شبہ ہم نے ان میں سے ڈرانے والے بھیجے تھے. پھر دیکھو جنہیں ڈرایا گیا ان کا کیا انجام ہوا. ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے. دوبارہ آگے الا عباد اللہ المخلصین، بس مخلص ہونے کی کوشش کرنی ہے، اللہ باقی منزلیں خود ہی آسان کر دے گا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے خوب دعا قبول کرنے والے ہیں. جو بھی اللہ کو پکارتا ہے خالص دل کے ساتھ مخلص ہو کے، اللہ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور انہیں ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی. اب دیکھیں تھوڑا سا فاصلہ دیکھیں، کہیں تو اللہ تعالیٰ نے امیجیٹلی دعائیں قبول کی اسی پوائنٹ پہ، اور کہیں پہ اب دعا تو انہوں نے قبول کر لی لیکن پھر بھی درمیان میں کتنا ٹائم گزرا کہ انہیں کہا گیا کہ کشتی بناؤ. اب وہ کشتی ایک دن میں تو نہیں بن گئی تھی ان کی، اب وہ کتنے دن وہ کشتی بناتے رہے اور لکڑیاں لا لا ٹھوک ٹھوک کے، اور ارد گرد کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے. تو قبول ہوئی دعا ہونا اور کس وقت اس نے اپنے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا ہے، اس کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس کی مصلحت ہوتی ہے. اس لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے. بعض کو تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جلدی خدا نہ خواستہ ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے. تو اللہ کے فیصلوں کے آگے جو رکنا ہے وہی بہتر ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، وجعلنا ذریاتہ هم الباقین، اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور بعد میں آنے والی نسل میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، اور ساری دنیا میں نوح پر سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین، ہم سب حضرت نوح کو کتنے اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں بھی بہت تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی رکھا، اور ان کو بار بار ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ اور انہ من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور پھر ہم نے نوح کے علاوہ باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے جو ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو نہیں حد درمیوں کی حد پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق بھی کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، اور نوح اور اس کے گروہ ابراہیم تھے۔ اب حضرت ابراہیم کی بات آ گئی، اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قلب سلیم، یہ بات آ گئی جو کہ اپنے رب کے ہاں صاف دل کر لے کر آئے تھے۔ قلب سلیم ہم نے پہلے بھی پڑھا، یہ وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہوتا ہے اور اس میں شک بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم شرک تو نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نہ کرے کبھی کریں، اور لیکن بہت سی جگہوں پہ شک میں پڑے رہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم لاجکس ڈھونڈتے ہیں، دین کے اندر لاجکس ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ شک بھی نہیں کرتے تھے، جس حضرت ابوبکر کے کردار میں ہم دیکھتے ہیں نا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے بھی کبھی شک نہیں کیا۔ تو اس طرح کے جو دل ہوتے ہیں نا وہ قلب سلیم ہوتے ہیں۔ اب قلب سلیم والے جب باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے الہ چاہتے ہو، پھر تمہارا رب العالمین کی نسبت کیا خیال ہے؟ پھر انہوں نے ستاروں پہ نظر ڈالی، کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ انہیں پیچھے چھوڑ گئے۔ تو ابراہیم چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف جا گھسے اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان پر پل پڑے اور دائیں ہاتھ سے ضربیں لگائیں۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم کی عبادت کرتے ہو جنہیں تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم بناتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس کے لیے الاؤ تیار کرو اور اسے جہنم میں پھینک دو۔ انہوں نے ابراہیم کی خلاف تدبیر کی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ اور نیز ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ان ربی سیہدین، اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اور اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دور دوب کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کا حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ تب ہم نے اسے پکارا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ ایک سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی ان کا جو ہے وہ فدیہ دیا۔ حضرت ابراہیم کی قربانیاں جو ہیں وہ بے مثال ہیں اور بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان بھی کی ہیں۔ اور کیا ہے کہ ان کو ہم نے پہلے بھی پڑھ کے آئے کہ وہ بتوں کے خلاف تھے، پھر ان کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا، اور انہوں نے پھر ایک تکرار بھی، پھر ان کو آگ میں ڈالنے کا بندوبست کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگ سے ان کو بچا بھی لیا، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بیٹے کی دعا کی۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ ساری قربانیاں کب؟ جب تو وہ 90 بھی کراس کر چکے تھے، 100 سال کے ہو رہے تھے، پھر اللہ سے بیٹے کی دعا کی، کیونکہ تب تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے؟ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ بیٹا جب ہوتا ہے تو پھر اسی کو ذبح کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے ان کو۔ بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد، پہلے وہ اس کو اس میں صحراؤں میں چھوڑ جاتے ہیں مکہ کے جہاں کچھ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی خاطر، اور پھر آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں کہتا ہے کہ بیٹے کی قربانی کرو، اور پھر اپنے اور بیٹے کی تابعداری دیکھیں کہ وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ پل رہے تھے تو ان کا باپ ان کے سامنے موجود نہیں تھا، حضرت ابراہیم وہاں نہیں تھے، ان کو ان کی ماں نے پالا، حضرت ہاجرہ نے۔ سوچے کس طرح کی تربیت کی انہوں نے اس کی، ایک اکیلی عورت نے کیسی تربیت کی تو اور دین کا اور اسلام کا اور اللہ کا اور ساری چیزوں کا ہمارے پاس اتنے سورسز ہیں لینے کے دینے کے پڑھنے کے، تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پھر بھی دین اس ہمارے اندر نہیں بیٹھا۔ تو سوچے ان کی تربیت اتنا خالص تھا سارا کچھ کہ جب ان کے باپ نے ان سے کہا
کہ میں آپ کو ذبح اللہ کے حکم سے مجھے ذبح کا آیا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک ینگ بچہ جو بڑا ہو رہا ہے، ابھی ساری زندگی اس کے سامنے پڑی ہے، اور اس نے یہ طعنا نہیں مارا آپ کہاں تھے جب میں پل رہا تھا، اب آپ مجھے ذبح کرنے آ گئے اللہ کے حکم سے۔ ہوتے ہیں نا ایسی اولادیں بھی، لیکن ان کی دیکھیں کہ انہوں نے کہا ابا جان آپ وہی کچھ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، اور تب ہم نے اسے پکارا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے الٹی سائڈ سے کریں، میری آنکھیں نیچے کریں، میرا چہرہ نیچے کریں، یہ نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کے آپ کو رحم آ جائے اور وہ نہ کر سکیں جو کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے سفید قمیض پہنی ہوئی، اس کو بھی اتار دیں، اس کے اوپر خون کے داغ لگیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی بعد میں میری قمیض دیکھ کے۔ ایسے بڑے دل کے، یہ ہے نبیوں کی شان۔ تو پھر جب ایسے لوگ جب اتنی اللہ قربانیاں پھر اللہ تعالیٰ ضائع تو نہیں جانے دیتا نا۔ اب سوچیں اگر اس وقت قربان ہو جاتا بیٹا تو آج ہمیں بھی شاید ہر عید پہ بیٹے قربان کرنے پڑتے۔ اللہ نے بیٹے کو بدل دیا اور وہاں پہ ایک بے خوبصورت بڑا سا دمبا لا کھڑا کیا جس کو انہوں نے چھری پھیری اور قربانی کی، اور آج ہم اسی سنت کے ساتھ جو ہے وہ قربانیاں کرتے ہیں۔ اور یہ کہ انبیاء کی جو ہیں وہ جو خواب ہوتے ہیں نا وہ ایک طرح سے وحی ہی ہوتے ہیں، تو جب ان کو بار بار ایک ہی خواب 3 دفعہ آیا تو وحی کی ہی شکل تھی۔ اور یہ کہ انہوں نے بیٹے سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کروں یا نہ کروں، یا بیٹے نے بھی یہی نہیں کہا کہ کریں یا نہ، اس نے کہا کرنا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی کرنا ہے، سمپل۔ تو یہ جو کمپلیٹ سبمیشن ہوتی ہے، یہ وہی ہوتے ہیں جو قلب سلیم ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کے متعلق کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی عبادت کے لیے ہجرت کی، اپنی قوم اور لوگوں کو چھوڑا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور پھر وہ مومن جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، پھر لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ تو گھاٹی ہو یا آپ کا گھر، آپ کی ذات یا عبادت دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم جو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیے ہیں سیکھنے کے، سکھانے کے، وہ یا توفیق کہہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ میں بھی ہمارے گھر والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آدمی اپنے اپنے کام پہ کمانے نکلے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہ اب ہم ان کو زج کر دیں اور جو ہمیں سیکھا ہے ان کے اوپر انڈیل دیں لا کے اور ان کو بدزن کر دیں دین سے۔ حکمت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنے عمل میں لائیے، وہ خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ دیکھا کہ بہت سی عورتیں جو اس طرح کی کلاسیں وغیرہ لے کے بہت ہی دیندار پوز کرنے لگ جاتی ہیں، وہ عبادت بھی کریں گی اور نمازیں بھی پڑھیں گی اور بہت اچھی اچھی باتیں بھی کریں گی لوگوں کے ساتھ، لیکن گھروں کے اندر ان کے سلوک دیکھیں، ان کی بہوؤں سے جا کے پوچھیں کہ گھروں کے اندر ان کی لائف سٹائل میں کوئی فرق آیا کہ نہیں، تو ہارڈلی آپ کو کہیں نظر آئے گا۔ وہ ان کے دل اتنے ہی تنگ ہوتے ہیں جتنے کہ پہلے تھے۔ تو بظاہر اسلام آ جانا، بظاہر ایمان آ جانا، بظاہر آپ کے عمل میں بہت سی چیزیں آ گئیں، لیکن اگر دلوں میں نہیں اترے تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بھی منافقت ہوتی ہے کہ آپ دل میں تنگی رکھیں اور بظاہر آپ بہت اچھے بنے رہیں۔ تو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور یہ انہوں نے دعا بھی مانگی تھی جو قبول ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا وَاجْعَل لِي لِسَانًا صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ میرے بعد میں آنے والوں کے لیے میری جو ناموری ہے وہ سچی ناموری رکھ دے تاکہ لوگ مجھے اچھے طریقے سے یاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کے لیے خاص جو ہے وہ ایک محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی، اور لوگ انہیں عزت و احترام سے یاد بھی کرتے ہیں اور ان کی بہت سی سنتوں کو فالو بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے اچھی دعا بھی کیا کریں، اور مرنے کے بعد کے لیے بھی اچھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے کر دے، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ایسا کر دے اور ہم سے ایسے کام لے لے جو ہمیں بعد میں بھی اچھے لفظوں میں لوگ یاد کریں۔ اور یاد رکھیے کہ اچھی شہرت بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتی ہے، اور یہ تبھی ہوتی جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے دلوں میں خود جو ہے وہ دوسرے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ کہ ابراہیم پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجا رہے ہیں، اور کذالک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی تو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے، اس کی نیک نامی چل جاتی ہے۔ اور تو کسی نے پوچھا کہ یہ نیک شہرت کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو موت سے پہلے اس کے لیے نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور اس کے پاس آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں،
اور اللہ کا بڑا انعام ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کا موقع مل جائے، یا وہ توبہ کی توفیق ہو جائے، یا جاتے جاتے بہت سے لوگوں کا بھلا کر جائے۔ پھر یہ کہ کسی کی موت جمعے والے دن ہو جاتی ہے، کسی کے رمضان میں ہو جاتی ہے، کبھی شب قدر میں ہو جاتی ہے، تو بہرحال اصل معاملہ کیا نا اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا تو تعریف کرتی ہے نا اس کی کہ بھئی یہ تو کوئی نہ کوئی نیکی تو ہوگی جو رمضان میں فوت ہوا ہے، چاہے وہ کتنا گناہ گار ہو، کچھ تو اللہ کو پسند آیا ہوگا اس کا جو شب قدر والی رات فوت ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پھر نیک نامی جو ہوتی ہے وہ دنیا میں لوگوں میں یاد رہ جاتی ہے۔ تو آپ نے پھر یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی موت دے دیتا ہے، شہادت کی موت مل جاتی ہے کسی کو، تو یہ بھی اس کی نیک نامی کا باعث بنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کی مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی شہرت رکھ دی جاتی ہے، اور اگر انسان پہ یہ شہرت بری ہو یعنی آسمان کے اوپر تو زمین پر بھی بری ہی رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک جنازہ گزرا وہاں سے، آپ نے فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول، یہ شخص جو تھا وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت رکھتا تھا اور اللہ کی اطاعت کرتا تھا، یعنی بھرپور کوشش کرتا تھا کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے عمل میں لائے۔ تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شخص وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت ہی بغض رکھتا تھا اور نافرمانی کرتا تھا، اور اس سلسلے میں بھاگ دوڑ بھی کرتا تھا، یعنی خود بھی نہیں کرنا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا۔ تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے ہم نے ایک جنازے کی تعریف کی تو آپ نے پھر واجب ہوگی کہا، اور دوسرے کے لیے مذمت کی تو آپ نے واجب ہوگی کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر لوگوں کی زبانوں سے جاری کرا دیتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ اب جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس لیے میں کہا گیا نا کہ اس کی برائیاں نہ کرو، کیونکہ وہ تو چلا گیا، اس کے اعمال اس کے ساتھ چلے گئے۔ اب آپ برائی کریں تو یہ آپ کا عمل ہو گیا، اس کا نہیں ہوا، یہ آپ کے کھاتے میں جائے گی۔ اور پھر یہ کہ جو بھی اچھا برا اپنا سمیٹ کے چلا گیا، اب ہم کون ہوتے ہیں فتوے لگانے والے، کوئی جنتی تھا یا جہنمی تھا، وہ نیک تھا یا بد تھا؟ لیکن حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں جو نیک نام ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے منہ سے اس کی نیکی جاری کرا دیتا ہے، لوگ اس کے متعلق اچھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ نیک تھا، تو اس کے اوپر واجب ہوگی، یعنی اس کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ اور جو برے ہوتے ہیں، جو اسلام کے، جو دین کے نہ تو پرواہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، ہر درمیوں پہ رہتے ہیں، تو ان پہ بھی واجب ہو جاتی ہیں چیزیں، اور فرشتے ان کا ذکر شر لوگوں کے منہ سے جاری کروا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے انجام سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اور خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالیٰ کلمے کے اوپر اللہ تعالیٰ میں موت دے اور اسی کے اوپر اٹھائے، آمین۔ اور پھر آ گیا اور ہم نے ابراہیم اسحاق دونوں پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد سے کچھ نیک لوگ ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے تھے۔ نیز ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، انہیں کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دیا، ان کی مدد کی تو بالآخر وہی غالب ہوئے، اور دونوں کو نہایت واضح کتاب دی اور انہیں صراط مستقیم پر چلایا، اور ان کا ذکر خیر پچھلی امتوں میں چھوڑ دیا، نسلوں میں چھوڑ دیا۔ اور موسیٰ ہارون پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تم بعل کو تو پکارتے اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ بعلن جو تھا یا بعل، وہ ایک ان کے بت کا نام تھا، اور اللہ کو جو تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہذا وہ عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ بجز اللہ کے مخلص بندوں کے، اور پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی الیاسین، اور الیاس پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین وان لوطا لمن المرسلین، اور یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور لوط کو بھی جو بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، اور جب ہم نے انہیں ان کے اہل عیال کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ثم دمن الاخرین، جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور پھر باقیوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ تو یہاں دیکھیں حضرت نوح کا جب بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، خاص طور پہ ان کی بیوی کا ذکر آتا ہے، ہر دفعہ ساتھ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نبی کی بیوی ہونا کوئی فائدہ نہیں دیا اس کو، اگر وہ ایمان پہ نہیں تھی
تو نہیں تھی، وہ اسلام سے بھی نکل گئی، حضرت لوط کے اہل سے بھی نکلی، ان کے اہل خانہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہل و عیال، تو اس کو نکال کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو جب کسی نبی کا ساتھ ہونا بھی آپ کو اس طرح فائدہ نہیں دے سکتا، تو بہتر ہے کہ آپ اپنا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہی جوڑیں، وہی آپ کے معاملے سیدھے کرنے والا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی اجڑی بستی پر سے صبح شام گزرتے ہو، پھر کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور یونس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے اور پھر کوڑا ڈالا گیا تو انہوں نے ذک اٹھائی، اور چنانچہ مچھلی نے انہیں نکل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ سوچیں تسبیحات کے فائدے ہم مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو تسبیح کرنا، کیونکہ فرشتے بھی جو ہیں نا وہ صرف تسبیح ہی کرتے ہیں اللہ کے، بعض فرشتوں کی جو خوراک ہے نا وہ صرف تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو آپ نے کون سی تسبیح کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو ہی ان کو لگا کہ وہ اب جو انہیں ایک سزا میں پڑ گئے ہیں اور اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پھر سمندر کی تہہ میں اندھیرا ہے، پھر رات کا اندھیرا ہے، تہہ در تہہ اندھیروں میں، تو انہیں سوائے اللہ کے کوئی نہ تو نکال سکتا تھا، اور پھر انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور مانا، اور پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اس کی تسبیح بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اب کیسے نکالا؟ ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، ظاہر ہے وہ مچھلی باہر آئی جو اس نے ان کو نگلا تھا، اور لا کے ان کو اگل دیا، جبکہ وہ بیمار تھے۔ اب 40 دن ایک بندہ پیٹ کے اندر مچھلی کے ایک انتہائی ڈارک جگہ پہ، نہ کھانا نہ پینا، تو نکاہت تو ہوگی نا۔ وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، اور بعد میں انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ بیل بڑے بڑے پتوں والی بیلیں اگا دی جن سے ان کو سایہ بھی مل گیا اور ان کے جو تھا وہ اس کا پھل بھی مل گیا۔ اور چنانچہ وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ آپ ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا تھا؟ یہ سب موجود تھے۔ یاد رکھو یہ لوگ جھوٹ گھڑ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو پسند کیا؟ کیا ہے تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا کچھ بھی ہوش نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صریح سند ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ایسی تحریر لا کر دکھاؤ۔ نیز ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا ڈالی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ اس قدر ہٹ درم تھے، کوئی چیز نہیں چھوڑی جو انہوں نے اللہ سے ریلیٹ نہ کی، حتیٰ کہ انہوں نے مادہ جنوں کو فرشتے کی مائیں بنا دیا۔ جو مادہ جننیاں تھیں ان کو کہا یہ فرشتوں کی مائیں ہیں، کیونکہ جو ابلیس تھا وہ جن تھا نا، تو ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی عبادت سے فرشتے کی جو پہنچ گیا تو میں بھی جو آگے سے ان کی، اور استغفر اللہ، یہ فرشتوں کی مائیں بتاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی اس طرح کی تحریر لا کر دکھاؤ، حالانکہ خوب جانتے ہیں کہ بحیثیت مجرم پیش کیے جائیں گے۔ یعنی یہ جو اتنی تباہیاں کرنے والے اتنا اول فول بک رہے ہیں، انہیں خود ایکچولی پتہ ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں اور ایسا سچ کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، سوائے مخلص عباد اللہ کے جو انہیں جو اہتمام نہیں لگاتے، یعنی اللہ عباد اللہ المخلصین، یعنی اللہ کے جو خالص مخلص بندے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ اور بلا شبہ اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، اور ان عباد اللہ کو اللہ کے خلاف فتنہ میں نہیں ڈال سکتے، الا من ہوا صال الجحیم، اور سوائے اس کے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، وما منا الا لہ مقام معلوم، اور فرشتوں میں سے ہر ایک مقام معلوم ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم صف بستہ رہنے والے، إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ پھر فرشتوں کا ذکر آ گیا۔ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی الگ ہی مقام رکھا ہوا ہے، ان کے بھی درجات ہیں، ان کی بھی صف بندیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی درجہ بندیاں ہوتی ہیں، اور فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہمارے اپنے اپنے درجے ہیں۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، 70 حجاب ہیں، اور اگر میں اپنے مقام سے ذرا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو جل مروں۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، ہمیں ہر وقت اس کے حکم کا انتظار رہتا ہے۔ یہ فرشتوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب اس طرح رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کتاب الہی ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، تو انہوں نے انکار کیا، جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا، اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی،
تو دنیا کتنی بھی مخالفت کر لے، اب اللہ اپنے رسولوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی مدد ہر حال میں کی جاتی ہے۔ اس کی شکلیں اور اس کے ٹائم فرق ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان جندنا لہم، اور ہمارا لشکر ہی الغالبون غالب رہے گا۔ فتول عنہم حتی حین، اور سو آپ جو کچھ مدت ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے کچھ مدت تک اعراض کیجئے، یعنی آپ ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ وابصرہم فسوف یبصرون، اور انہیں دیکھتے رہیے، یہ خود بھی جلد ہی دیکھ لیں گے کہ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور جب ان کے صحن میں اترے گا تو صبح ڈرائے جانے والوں کے لیے بری ہوگی۔ ان سے کچھ مدت اعراض کیجئے اور دیکھے رہیے، وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہے آخری آیت، یہ جو تسبیح ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ جو ہم مجلسیں قائم کرتے ہیں دین کی، ان کے اختتام پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تمام انبیاء پر سلام ہو، تمام رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اسی تعریف کا لائق ہے۔